بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ کے عظیم الشان دور حکومت کے سلسلے کی آج دوسری گفتگو بیان کی جائے گی۔ نئی نسل شاید مسلمانوں کے اس عظیم اور ناقابل فراموش دور سے زیادہ آگاہ نہ ہو۔ عثمان غازی جو کہ ارطغرل کا بیٹا تھا، باپ کی زندگی میں ہی کئی جنگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ عثمان غازی فطرتاً نیک اتوار اور انتہائی بہادر نوجوان تھا۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد حکمران کے طور پر ملک اناطولیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ عثمان غازی کو اپنی رعایا کی ہر وقت فکر رہتی تھی۔ جنگوں سے جو بھی مال غنیمت آتا وہ فوج میں تقسیم کر دیا جاتا اور باقی رعایا میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف تھا یا پھر اسلام کی ترقی اور ترویج کی طرف توجہ مرکوز کر رکھی تھی۔ 1300 میں ترکی سے سلجوکیوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ آس پاس کے قلعے دار آزاد ریاستوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ان قلعے دار حکمرانوں نے عثمان غازی کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھا اور منگولوں کو اکسایا کہ وہ عثمان غازی کے علاقے پر حملہ کریں۔ منگولوں نے جب عثمان غازی پر حملہ کیا تو عثمان غازی نے منہ توڑ جواب دیا کہ دوبارہ ان کو حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد لگاتار قلعے داروں پر حملے کرتا ہوا عثمان غازی نے اپنی ریاست کو وسعت دیتا چلا گیا۔ عثمان غازی نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو بھی شکست دی۔ عثمان غازی کی ریاست وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ اس تمام عرصے میں اس نے اپنی رعایا کی خوشحالی کی طرف دھیان دیا اور بجائے شاہی خزانے بھرنے کے عوام پر مال غنیمت خرچ کر دیا کرتا تھا۔ عثمان غازی کے اصلاحی کاموں کی وجہ سے اس کی رعایا، جو کہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، سب اس کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ خاص کر اسلام کی سربلندی کے لیے کیے گئے اقدامات کو رعایا کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ عثمان غازی بروسا کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن 10 سال کے عرصے میں لگاتار حملوں اور جنگوں کے باوجود بروسا فتح نہ ہو سکا۔ اب عثمان غازی ضعیف اور بیمار ہو چکے تھے اور آخری وقت قریب تھا۔ عثمانیہ سلطنت کے آئندہ بننے والے سلطان یعنی اپنے بیٹے اورل خان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے مرنے کے بعد بروسا میں دفن کیا جائے۔ اورل خان جو کہ اپنے باپ کی طرح بلا کا بہادر نوجوان تھا، بڑی حکمت عملی کے ساتھ بروسا پر حملہ آور ہوا اور وہ شہر جو 10 سال میں فتح نہ ہوا، اورل خان نے پہلے ہی حملے میں اسے فتح کر لیا۔ ادھر عثمان غازی کی وفات کے بعد وصیت کے مطابق بروسا میں دفن کیا گیا۔ عثمان غازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ہر آنے والے حکمران کی کمر سے عثمان غازی کی تلوار باندھی جاتی اور یہ دعا کی جاتی کہ وہ بھی عثمان غازی جیسے کارنامے سر انجام دے اور اپنی رعایا کی خوشحالی اور اسلام کی ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔